بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر کی 7 آیات ہم پڑھ چکے تھے، اب اس کے بعد ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ سورۃ تکویر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، وہ کیا لے کر حاضر ہوا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان آیات کے تحت کہ عہد جہالت یا زمانہ جاہلیت میں کئی طرح کی کبھی اور سنگ دلانہ رسمیں رائج تھیں اس معاشرے میں، جنہیں وہ بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے شرح صدر سے انجام دیا کرتے تھے، یعنی بڑے دل کے ساتھ ان عملوں کو کیا کرتے تھے۔ انہیں غیر انسانی رسوم میں سے ایک یہ رسم بھی رائج تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس پر غم زدہ یا پشیماں ہونے کے بجائے وہ فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ اس ظالمانہ حرکت کے آغاز کی وجہ جو بیان کی گئی ہے، مفسرین فرماتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں، ایک دفعہ ربیہ قبیلے پر ان کے دشمنوں نے شب خون مارا، صبح کے وقت حملہ کر دیا، اور ربیہ کے ایک سردار کی بیٹی کو وہ اٹھا کر لے گئے۔ جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہوئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا اور اسے اختیار دیا گیا کہ چاہے اپنے باپ کے پاس رہے اور چاہے تو اسیری میں جس کے ساتھ رہی تھی، یعنی قیدی بن کے جس کے ساتھ رہی تھی، اس کے پاس واپس چلی جائے۔ تو اس بچی یا اس لڑکی نے اس شخص کے پاس جانا پسند کیا جس کی وہ قیدی بنی تھی، اور اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جب کبھی بھی کسی کے ہاں بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے، زندہ زمین میں درگور کر دیا جائے، تاکہ آئندہ ان کی ایسی رسوائی نہ ہو، ان کی ایسی ذلت نہ ہو۔ آہستہ آہستہ دوسرے قبائل میں بھی یہ رواج مقبولیت اختیار کرتا گیا، اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ عام اہل عرب کی معاشی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی، بڑے غریب ہوا کرتے تھے۔ بچیوں کو پالنا، پھر ان کو جوان کرنا، پھر ان کی شادی کرنا، اور اپنے لیے ناقابل برداشت بوجھ تصور کرتے تھے اسے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی ٹھکانے لگا دیا کرتے تھے، اور قبائل میں باہمی کشت و خون، لڑائی جھگڑے روزمرہ کا معمول تھا۔ لڑکے جوان ہو کر ایسی لڑائیوں میں ان کا ہاتھ بٹاتے، اور لڑکیاں لڑائیوں میں بھی شرکت نہیں کر سکتی تھیں۔ پھر ان کو دشمن کے دست برد سے بچانے کے لیے بھی انہیں کافی تردد کرنا پڑتا تھا، اس لیے وہ ان کو زندہ رکھنا اپنے لیے وبال جان سمجھتے تھے۔ ان کی جاہلانہ نخوت بھی اس کا یہی ایک سبب ہے، یعنی ان کی جاہلانہ فخر جو ہے اس کا بھی ایک یہ سبب ہے کہ وہ کسی کو اپنا داماد بنانا توہین سمجھتے تھے۔ اس سے بچنے کا یہی آسان طریقہ تھا کہ وہ بچی زندہ ہو، نہ اسے بیایا جائے، اور نہ ہی اسے کسی کا، اور نہ ہی وہ کوئی ان کا داماد بنے۔ انہی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ بچی کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت حاملہ ہو جاتی تھی اور وضع حمل کے قریب پہنچ جایا کرتی تھی تو ان کے قریب ایک گڑھا کھود دیا جاتا تھا اور وہ اس کے پاس اسے لٹا دیا جاتا۔
جب وہ بچہ جنتی، اگر وہ بچہ ہوتا تو اسے گھر لے آتے، اگر وہ بچی ہوتی تو اسی وقت زندہ ہوتے ہی اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی جو ہے وہ ڈال دیا کرتے تھے، مٹی کو اوپر برابر کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اتنی ظالمانہ حرکتیں، اتنی ظالمانہ رسوم ان میں رائج تھیں۔ وجوہات اگرچہ مختلف اور متعدد تھے، لیکن یہ ظالمانہ رسم عرب کے جاہلی معاشرے میں اپنے پنجے بہت گہرے گاڑ چکی تھی، اور عام طور پر اسے کوئی معیوب چیز یا ظلم بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، کوئی اسے برائی نہیں سمجھتا تھا۔ باپ اپنی اولاد کا مالک کل ہے، چاہے اسے زندہ رکھے چاہے قتل کر دے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق باقی نہ تھا۔ لیکن اس سنگ دل معاشرے میں خال خال ایسے لوگ بھی موجود تھے، چند ایسے اشخاص بھی موجود تھے جو معصوم بچیوں کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے اور ان سے جتنا کچھ بناتا ان سے دریغ نہ کرتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی زید بن عمر بن نفیل کو جب پتہ چلتا کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کے پاس چلے جاتے اور اس کی بچی کی پرورش اور اس کی شادی وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتے اور اس طرح اس معصومہ کی جان بچاتے تھے۔ مشہور شاعر فرزدق کے دادا صعصع بن ناجیہ المجاشی کا بھی یہی معمول تھا، اور علامہ الوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبرانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نیک کام کیے ہیں، کیا مجھے ان کا بھی اجر ملے گا؟ میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، اور ہر ایک کے عوض 2 یا 10 ماہ والی گابن اونٹنیاں اور ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے باپوں کو دیا ہے، کیا مجھے اس عمل کا کوئی ثواب ملے گا، کوئی اجر ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کا اجر تجھے مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور نعمت ایمان سے تجھے سرفراز کر دیا ہے۔ اور یہی وہ ان کے دادا تھے، شاعر فرزدق، جو اپنے دادا کے بارے میں جو ہے وہ شعر لکھا کرتے تھے اور فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ میرا دادا وہ ہے کہ جس نے زندہ درگور کرنے والیوں کو روکا، اس طرح ان بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا کر انہیں زندگی بخشی، یعنی اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا تھا۔ لیکن اس ظالمانہ رسم کا پوری طرح کلا کما اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ کا محبوب رحمت للعالمین بن کر تشریف لایا، بیٹی کو وہ شان بخش دی کہ وہ باعث عار ہونے کے بجائے اپنے والدین کے لیے وجہ صد افتخار بن گئی، اپنے باپوں کے لیے وہ شان بن گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دلاویز ارشادات سے اس غلط فہمی کو اہل عرب کے دلوں سے نکال دیا کہ بچی ایک ناگوار بوجھ ہے یا خاندان کی ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ چند ارشادات آپ بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کے دل میں بھی بچیوں کی قدر و منزلت پیدا ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ان بچیوں کا باپ بننے سے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ اس کے لیے آتش جہنم سے پردہ ثابت ہوگی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کو آتش جہنم سے پردہ قرار دیا۔ دوسری امام مسلم کی روایت ہے، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا ودم اصابعہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح کھڑے ہوں گے، یہ فرمایا اور اپنی دونوں انگلیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپس میں ملا لیا۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے، من کانت لہ انثی ولم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدھا
وَلَمْ يُوسِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جس کی ایک بچی ہو اور اسے زندہ درگور بھی نہ کرے، اس کی توہین بھی نہ کرے، اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت بھی نہ دے، تو اس امر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ آخر میں تعلیم نبوی کی ہمہ گیری کا ایک اندازہ کرنے کے لیے آپ یہ حدیث بھی پڑھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے عن سراقہ بن مالک، حضور علیہ الصلوۃ نے سراقہ بن مالک سے فرمایا، الا ادلک علی افضل الصدقۃ او من اعظم الصدقہ، کہ میں تمہیں سب سے بڑے صدقے پر آگاہ نہ کر دوں، یا سب سے بڑا جو صدقہ ہے اس کے بارے میں تمہیں نہ بتا دوں؟ قال بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سراقہ بن مالک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور مہربانی فرمائیے، مجھے آگاہ فرمائیے۔ حضور نے فرمایا، ابنتک مردودۃ الیک لیس لہا کاسب غیرک، فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا اس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو، تو یہ تمہارے لیے عظیم صدقہ ہے، تمہارے لیے سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو کثیر تعداد احادیث میں سے صرف چند احادیث یہاں پہ ذکر کی گئیں آپ کے سامنے۔ حضور علیہ الصلوۃ کے اس قسم کے ارشادات اور اپنی دختران عالی مرتبت کے ساتھ آپ کا غایت درجہ پیار اور ہر موقع پر ان کی قدر افزائی کرنا، یہی وہ اسباب تھے کہ جن کے باعث بچیوں کے متعلق صرف اہل عرب کے نظریات میں ہی انقلاب نہیں آیا، بلکہ دنیا بھر میں بچیوں کی قدر و منزلت بلند ہو گئی۔ اب ذرا آیت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے سنگ دل باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بچی کو کیوں زندہ درگور کیا، بلکہ فرمایا کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ باپ جس نے اپنی بے گناہ بچی پر ایسا ظلم کیا ہے، نگاہ خداوندی میں اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو خطاب کیا جائے، اس سے پوچھا جائے، اسے منہ لگایا جائے۔ یعنی اس انداز سے اپنے غضب اور ناراضگی کی انتہا کا اظہار کیا گیا، اس کو مخاطب بنانے کے درجے سے ہی گرا دیا گیا، اور اس کو رسوا کرنے میں جو ہے یہ مبالغہ ہے۔ اور نیز ظالم سے اگر اس کے ظلم کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کے لیے کئی ہیلے بہانے تراشنے لگتا ہے، اس لیے مناسب یہی تھا کہ مظلوم سے پوچھا جائے تاکہ وہ اپنے غم و الم کی داستان خود بیان کرے۔ اس میں ایک اور حکمت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کئی مظلوم ہوتے ہیں جنہیں ظلماً قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کا انتقام لینے کے لیے کئی تلواریں بے نیام ہو جایا کرتی ہیں۔ کم از کم ان کی مظلومیت پر رنج و غم کے آنسو تو بہائے جاتے ہیں۔ اور یہ ایسی مظلومہ تھی، یہ چھوٹی بچی ایسی مظلومہ تھی کہ جس پر ظلم اس کے ماں باپ نے کیا، اس کی مظلومیت پر کسی کی صدائے احتجاج بلند نہیں کی، ان کی جواں مرگی پر کوئی آنکھ نمناک تک نہ ہوئی، کسی آنکھ نے آنسو نہ بنائے، بلکہ الٹا اطمینان کا سانس لیا گیا۔ اس کے قاتل پر تحسین اور آفرین کے پھول نچھاور کیے گئے کہ جس نے اس بچی کو قتل کیا ہے وہ کتنا اچھا شخص ہے، اسے غیرت مند اور اپنے خاندان کی ناموس کے پاسبان کا خطاب دیا گیا۔ کیا مظلومیت میں اس کا کوئی برابر ہے؟ کیا مظلومیت میں یعنی ظلم کرنے والوں میں اس کا بھی کوئی ہمسر ہے؟ اگر ایسی معصوم ستم رسیدہ بچی کی دل جوئی اس کا پروردگار بھی نہ کرے تو اور پھر کون کرے گا؟ اور اس سوال میں قیامت کے برپا کرنے کی حکمت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ تم خود سوچو کہ اگر قیامت برپا نہ ہو تو کیا اس مظلومہ کی داد رسی کی کوئی صورت ممکن ہے؟ ایسے ظالم کو سزا دینا ممکن ہے؟ اگر اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا ظلم، دلوں کو لرزا دینے والا ظلم محاسبے سے بچ جائے، یہ اتنا بڑا ظلم کرنے والا اگر محاسبے سے بچ جائے تو اس سے بڑی اندھیر گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے، اندھیر گردی اور جور و ستم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ سے نہیں بلکہ اس بیٹی سے ہی پوچھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس گناہ کے باعث ماری گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت غفلت کے سارے پردے اٹھ جائیں گے، ہر قسم کا خمار اتر جائے گا، اسے اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کھویا ہے اور اس نے کیا حاصل کیا ہے۔ اس کے اعمال نیک و بد اسے اپنے سامنے نظر آنے لگ جائیں گے، یہاں تک کہ سورت کا ایک مضمون یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، یعنی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم دہکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، اس نے کیا پایا ہے، اس نے کیا کھویا ہے۔ تو یہاں پہ اس سورت کا ایک مضمون اختتام پذیر ہوا، دوسرا مضمون اس کے آگے جو ہے وہ چلے گا، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔